حضرت علی علیہ السلام واقعہ کربلا سے بہت پہلے ہی نینوا اور کربلا سے گزرے تھے۔ جب حضرت علی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگ صفین میں جاتے ہوئے میدان کربلا سے گزرے تو آپ نے دریافت فرمایا، یہ کون سی جگہ ہے؟ آواز آئی، یہ کربلا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے گھوڑے سے اترے اور رونے لگے، اتنا روئے کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی۔ کسی نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے بتایا تھا کہ کربلا کی سرزمین پر فرات کے کنارے آپ کے نور نظر کو شہید کر دیا جائے گا۔ پس کربلا سے آگے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ جب نینوا پہنچے تو آپ کے لشکر والوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، سب پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ ان کی نگاہ ایک راہب پر پڑی۔ اس راہب سے پوچھا گیا کہ یہاں پانی کہاں سے ملے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہاں سے دور دریائے فرات سے پانی ملے گا۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے قبلہ کی طرف منہ کر کے ایک مقام کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اس جگہ کو کھودو۔ بس لوگوں نے تعمیل حکم امام کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھیوں نے اس جگہ کی کھدائی کی تو اس جگہ پر ایک چشمہ نظر آیا، مگر اس چشمے کے اوپر ایک بڑا پتھر تھا۔ بس قافلے کے تمام لوگوں نے بار بار اس پتھر کو ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ پتھر کسی سے بھی نہ اٹھایا گیا۔ تو حضرت علی علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے ہاتھوں سے اس پتھر کو ہٹایا تو میٹھے پانی کا چشمہ نمودار ہوا۔ آپ کے تمام ساتھیوں نے جی بھر کر پانی پیا، اپنی اپنی مشقیں بھری اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چشمہ پھر سے غائب ہو گیا۔ وہ راہب جو یہ سب منظر دیکھ رہا تھا وہ ایک عیسائی تھا۔ یہ دیکھ کر وہ اپنے مکان سے نیچے اترا اور دوڑتا ہوا اس لشکر کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ یہ شخص جس نے پتھر ہٹایا یہ کون ہے؟ یہ نبی ہے یا نبی کے وصی ہیں؟ تو وہ بولے کہ یہ نبی کے وصی ہیں۔ وہ شخص بولا، اس کا نام کیا ہے؟ قافلے میں موجود ایک شخص بولا، اس کا نام علی ہے۔ وہ عیسائی حیرانگی سے بولا، علی؟ الیاس؟ 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 وہ شخص بولا، نہیں الیاس نہیں، علی۔ وہ عیسائی کہنے لگا، عبرانی زبان میں الیاس ہی کہتے ہیں۔ وہ عیسائی بولا، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ قافلے میں موجود اس شخص نے کہا کہ ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، شامی لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے۔ عیسائی نے پوچھا کہ شام کا حاکم کون ہے؟ اس شخص نے کہا، معاویہ۔ یہ سن کر وہ عیسائی دوڑتا ہوا حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، آپ نبی کے وصی ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں ہی نبی کا وصی ہوں۔ وہ عیسائی خوشی میں جھومنے لگا اور کہنے لگا کہ بہت سالوں سے میرے آباء و اجداد آج کے دن کا انتظار کرتے رہے ہیں، آپ جیسا کوئی آئے اور اس چشمے کو دریافت کرے۔ میرے آباء و اجداد تو نہ رہے، کسی کو بھی بہت کوششوں کے باوجود بھی اس چشمے کا پتہ نہ چل سکا۔ حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے ایک حواری نے اس چشمے کے متعلق بتاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ چشمہ جنت کے چشموں میں سے ایک ہے اور یہ یہیں پوشیدہ ہے۔ اس چشمے کو فقط نبی یا نبی کا وصی ہی عیاں کر سکتے ہیں۔ اے مولا، آپ نے یہ چشمہ عیاں کر دیا ہے، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں اور جس جنگ میں آپ جا رہے ہیں اس میں بھی ہم آپ کے ہم رکاب رہیں گے۔ وہ عیسائی حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں کو چومنے لگا اور اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور آپ کے ساتھ جنگ صفین میں شامل ہوا اور جنگ صفین کا پہلا شہید بن گیا۔